بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتا ہے، اور انسان کی دعائیں ہی انسان تک وہ سب کچھ لے آتی ہیں جو اس کے نصیب میں بھی نہیں ہوتا۔ جو شخص سجدے میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یا علی، ہر گناہ کی اللہ نے کوئی نہ کوئی سزا رکھی ہے، لیکن کسی کا دل توڑنے والے کے لیے اللہ نے کیا سزا رکھی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، روز محشر اللہ جو سزا قتل کرنے والوں کو دے گا وہی سزا اللہ دل توڑنے والوں کو بھی دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو بہت اچھا لگے اسے بہت کم ملا کرو، جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کیا کرو، کیونکہ جو آپ کو جتنا قریب ہوتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہتر ہے۔ کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے۔ 3 لوگوں کو کبھی مت بھولنا، ایک جس نے مشکل میں ساتھ دیا ہو، دوسرا جس نے مشکل میں چھوڑا ہو، تیسرا جس میں مشکل میں ڈالا ہو۔ صبر کی 2 صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا، اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ برائی خود میں اور اچھائی دوسروں میں تلاش کرو، یہی آپ کی سب سے بڑی اچھائی ہے۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، کو لباس میں نہیں انسان میں تلاش کریں۔ اپنے دل میں اتنی نفرتیں مت رکھو، کیونکہ جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں اللہ نہیں بستا۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے بچنے کی نہیں، حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کرتا ہوں کہ یہ غلام ہے۔ میں صرف اور صرف اسی لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ آخر زمانے میں جو چیز سب سے کم ملے گی وہ بھروسہ مند دوست اور حلال رزق ہوگا۔ محبت سب سے کرو، لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہو۔